بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 116 میں احکام میت میں زوجین کی اولویت پر گفتگو ہوگی۔ اس مسئلے میں زوجین کی احکام میت کے حوالے سے اولویت اور مذکورہ مسئلہ کی دلیلیں بھی ذکر ہوں گی اور متعلقہ فروعات پر بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں، زوجین کا ایک دوسرے کو غسل دینا۔ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ فَيَجُوزُ لِكُلِّ مِنْهُمَا تَغْسِيلُ صَاحِبِهِ اختیاراً۔ بے شک رجولیت اور انوثیت میں مماثلت شرط تھی، معتبر تھی مماثلت فی غیر الزوجین، میاں بیوی کے علاوہ میں یہ شرط تھی مماثلت کہ مرد مرد کو اور عورت عورت کو غسل دے۔ فَيَجُوزُ لِكُلِّ مِنْهُمَا تَغْسِيلُ صَاحِبِهِ اختیاراً، پس میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے تغسیل صاحبہ کہ اپنے ساتھی کو غسل دے، اختیاراً اختیاری حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ فَالزَّوْجُ بِالْوَلَایَةِ، پس شوہر بیوی کو غسل دے گا چونکہ وہ اس پر ولایت رکھتا ہے، اولویت رکھتا ہے۔ ولایت مطلق اور اولویت کی وجہ سے۔ وَالزَّوْجَةُ مَعَهَا أَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ، اور زوجہ بھی ولایت کی بنا پر اس کو غسل دے گی اگر فقط وہی وارث ہو۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی اکیلی وارث ہو تو پھر تو اس کو ولایت حاصل ہے۔ او بِإِذْنِ الْوَلِيِّ، اگر اس کے ساتھ دوسرے بھی اولیاء شریک ہوں، وارث موجود ہوں اور وہ اولویت رکھتے ہوں اس میراث کی نسبت، تو پھر اس کے اذن سے وہ کیا کرے گی؟ اپنے شوہر کو غسل دے گی۔ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ وَإِنْ جَازَ النَّظَرُ، اب میاں بیوی جو ایک دوسرے کو غسل میت دے سکتے ہیں، جس کی پہلے وفات ہو جائے دوسرا اس کو غسل میت دے سکتا ہے، تو مشہور فقہا امامیہ کا نظریہ ہے انہو من وراء الثیاب، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل تو دے سکتے ہیں لیکن کپڑے کے پیچھے سے دیں گے، کپڑے اوپر رکھ کے اس کو غسل دیں گے۔ وَإِنْ جَازَ النَّظَرُ، اگرچہ کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے، مرنے کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی غسل میت دیتے وقت شرط ہے کہ کپڑے کے پیچھے سے غسل دے۔ اب یہ جو ہے نا جی دلیلوں سے بیان کیا جائے گا۔ میاں بیوی مرنے کے بعد بھی میاں بیوی تو رہتے ہیں، لیکن غسل دینے کے لیے شرط ہے کہ وہ کپڑے کے پیچھے سے ایک دوسرے کو غسل میت دیں۔ وَيُغْتَفَرُ الْعَصْرُ هُنَا فِي الثَّوْبِ، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل میت دیتے ہیں تو کپڑے کے پیچھے سے دیں گے۔ اب اس کپڑے کو نچوڑنا معاف ہے، یغتفر معاف کیا گیا ہے، العصر کپڑے کو نچوڑنا ہونا یہاں پر اس مسئلے میں جب زوجین ایک دوسرے کو غسل دینا چاہتے ہیں غسل میت، فی الثوب جو کپڑا اس کے اوپر ڈالا جائے گا، کما یغتفر فی الخرقۃ الساترۃ للعورۃ مطلقا، جیسا کہ اس کپڑے کا نچوڑنا بھی معاف ہوتا ہے جس کو شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ بھی معاف ہوتا ہے۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے جو اس عبارت میں آیا ہوا ہے؟ چاہے
غسل دینے والا اور جس کو غسل دیا جا رہا ہے وہ ایک دوسرے کے مماثل ہوں یا مماثل نہ ہوں، حتیٰ اگر میت اور غسل دینے والا ہم جنس بھی ہوں تب بھی شرمگاہ کو تو چھپا کر اس کے اوپر ایک کپڑے کا ٹکڑا رکھ کر اس کو غسل دیا جاتا ہے، تو اس کپڑے کے ٹکڑے کو بھی نچوڑنا معاف ہے۔ یعنی کپڑے کو اگر پاک کرنا ہو تو اس کو دھونے کے علاوہ اس کو نچوڑنا بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ کپڑے ایسے ہیں کہ پھر ان کو نچوڑنا معاف ہے۔ اب یہی جو غسل میت دیتے ہیں تو اگر زوجین ہوں تو پھر فل کپڑے کے پیچھے سے، اور اگر مماثل ہیں تو شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے جو کپڑا رکھیں گے اس کو بھی نچوڑنا معاف ہے۔ اجراء لہما مجرا ما لا یمکن عصرہ، ان دونوں کپڑوں کو جاری کریں گے، قائم مقام سمجھیں گے اس چیز کے کہ جس کو نچوڑنا ممکن نہیں ہوتا، قرار دیتے ہوئے کپڑے اور خرقہ یعنی کپڑے کے ٹکڑے کو ان چیزوں کی طرح جن کا نچوڑنا ممکن نہیں ہوتا، جیسے لکڑی اور پتھر کو کہہ لیں۔ تو بہرحال یہ ایک حکم تھا کہ غسل دینے والے اور میت کے درمیان مماثلت شرط ہوتی ہے مرد عورت ہونے میں، لیکن زوجین کی مماثلت وہ کیا ہے، معاف ہے۔ میاں بیوی کو غسل میت دے سکتا ہے اور بیوی میاں کو غسل میت دے سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ ضروری ہے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ اول تو اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے۔ ثانیاً عبداللہ بن سنان کوفی کی صحیح و سند روایت ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الرجل ایصلح له ان ينظر الى امرأته حين تموت، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا مرد جب اس کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کو دیکھ سکتا ہے، اور یغسلها ان لم يكن عنده من یغسلها، اور اگر کوئی غسل دینے والا نہ ہو، کوئی غسل دینے والی عورت موجود نہ ہو تو کیا اس کو غسل بھی دے سکتا ہے اپنی بیوی کو، مردہ بیوی کو؟ اور میں نے سوال کیا عن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت، فقال لا بأس بذلك انما يفعل ذلك اهل المرأة كراهية ان ينظر زوجها الى شيء يكرهونه منها۔ خلاصہ یہ ہے کہ سوال کیا کہ کیا بیوی اپنے مردہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو اس عورت کے جو اہل و عیال ہوتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے، کہیں وہ ایسا کوئی مثلا کام نہ کرے کہ جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ یہ حکم مماثل بھی اگر موجود ہو، حتیٰ لڑکی بیوی کو غسل دینے کے لیے کوئی عورت بھی موجود ہو تب بھی وہ کیا ہے، شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اور محمد بن مسلم کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے، سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها اهلها تعصبا، یہ تو اس کے اہل و عیال تعصب کی وجہ سے اس کو منع کرتے ہیں۔ اچھا، شیخ توسی نے تہذیب میں اور ابن زہرہ نے اور ایک جماعت نے فاقد مماثل کی شرط لگائی ہے، اگر مماثل موجود نہ ہو، بیوی کو غسل دینے کے لیے کوئی عورت موجود نہ ہو تو پھر وہ دے سکتا ہے۔ اس کی خبر ابو حمزہ امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتا ہے، لا یغسل الرجل المرأة الا لا توجد امرأة، اور ابو بصیر کی روایت ہے، یغسل الزوج امرأته فی السفر والمرأة زوجها فی السفر اذا لم یکن معهن رجل۔ معنی واضح ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو تب غسل دے سکتے ہیں جب کوئی ان کا مماثل موجود نہ ہو، لیکن یہ روایتیں سابقہ جو صحیح و سند روایتیں ہیں ان کی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں، یہ جو مسئلہ تھا کہ کپڑے کو نچوڑنا معاف ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ جو مسئلہ ہے کہ کپڑے کے پیچھے سے اس کو کیا کریں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دیں گے، یہ صحیح ابن مسلم ہے۔ پھر رجل یغسل امرأتہ، مرد اپنی مردہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے، قال نعم من وراء الثياب، یہ باب نمبر 20 میں ہے، ابواب غسل میت وسائل الشیعہ میں۔
اور خبر حلبی ہے فی المرأ اذا ماتت یدخل زوجها بلکہ یدخل زوجها یدہ تحت قمیصها فیغسلها، کہ اگر بیوی مر جائے تو اس کا شوہر اس کے کپڑوں کے نیچے سے اس کو غسل دے۔ خبر عبد الرحمن ہے، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، شوہر مر جاتا ہے، اس کو غسل دینے کے لیے صرف عورتیں ہیں، حال تغسلہ النساء، قال تغسلہ امراتہ، اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے، ذات محرم یعنی محرم عورتیں، وتصب علیہ النساء الماء صبا من فوق ثیاب، دوسری عورتیں اس پر پانی ڈالنے میں مدد کر سکتی ہیں کپڑے کے پیچھے سے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں، اور یہ روایات پائی جاتی ہیں باب نمبر 24 اور 20 میں بھی۔ اچھا جی، مشہور ہے اور جیسا کہ ریاض میں ہے کہ تجرد بھی جائز ہے، یعنی کپڑا اتار کر دینا بھی جائز ہے، اور اس پر صحیح منصور دلالت کرتی ہے۔ سألت ابا عبداللہ نے رجل یخرج فی السفر ومعہ امرأۃ، ایک شخص سفر میں نکلتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی ہے، ایغسلها، اگر وہ فوت ہو جائے تو کیا اس کو اپنی مردہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ قال نعم، وامہ واختہ ونحو هذا یلقی علی عورتها خرقہ، اسی طرح ماں کو، بیٹی کو، بہن کو، اور اس پر کپڑا کوئی ڈال لے۔ اور صحیح ابن سنان بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جناب یہ مسئلہ ایک حد تک اختلافی ہے۔ بہرحال یہ جو مسئلہ ہے کہ کپڑے کے پیچھے سے دے یا نہ دے، اس میں شیخ ریاض المسائل یا بعض جو ہیں ان کی طرف نسبت دی گئی اختلاف کی، لیکن اصل مسئلہ جو ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ اہم مسئلے کی طرف آتے ہیں، وَلَا فَرْقَ فِي الزَّوْجَةِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، چونکہ سابقہ مسئلہ تو تقریباً گزر چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ زوجہ آزاد ہو یا کنیز ہو، کسی کی کنیز ہو اس نے اس سے شادی کرا دی ہو، یا پھر آزاد عورت سے اس نے شادی کی ہو اور وہ فوت ہو جائے، کوئی فرق نہیں، وہ اپنی آزاد بیوی کو بھی اور اپنی کنیز بیوی کو بھی غسل دے سکتا ہے۔ والمدخول بہا وغیرہا، اور اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہم بستری ہو چکی ہو یا ابھی تک فقط نکاح ہوا ہو، اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، تب بھی اس کو غسل دے سکتا ہے، چونکہ روایات اس پر اطلاق رکھتی ہیں، ان میں وسیع معنی پایا جاتا ہے۔ والمطلقات رجعیۃ زوجۃ بخلاف البائن، جس عورت کو طلاق رجعی دی گئی ہو وہ بھی زوجہ ہوتی ہے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی ہو اور ابھی وہ اپنی عدت کے اندر ہو اور میاں فوت ہو جائے تو پھر بیوی جو ہے وہ اس کو غسل دے سکتی ہے اور وہ اس کی بیوی شمار ہوتی ہے، چونکہ طلاق رجعی کی صورت میں شوہر اس پر اولویت رکھتا ہے، اس کو نکاح کے بغیر واپس بلا سکتا ہے، بخلاف البائن، لیکن یہ جو طلاق بائن ہوتی ہے اس میں وہ اولویت نہیں رکھتا اور وہ زوجہ شمار نہیں ہوتی، وہ تو پکی طلاق ہو جاتی ہے۔ وَلَا يَقْدَحُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فِي جَوَازِ التَّغْسِيلِ عِنْدَنَا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو طلاق رجعی کے باوجود وہ غسل دے سکتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں لا یقدح، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، انقضاء العدت، اگر عدت بھی گزر جائے
فی جواز تغسیل عندنا، تو بھی وہ اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو طلاق دے سکتے ہیں، عندنا ہمارے شیعوں کے نزدیک۔ یعنی معنی نہیں ہے کہ عدت کا ختم ہو جانا جواز غسل میں معنی نہیں ہوگا ہم امامیہ کے نزدیک۔ اب اس مسئلے کو تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے، اہم مسئلہ ہے، بعض عبارتیں اہم ہوتی ہیں ان پر وقت لگنا چاہیے۔ مطلقہ کو زوجہ شمار کیا ہے، مطلقہ رجعی، طلاق رجعی والی عورت زوجہ کے حکم میں ہے اور وہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ جس عورت کو طلاق رجعی دی گئی ہو اور ابھی تک اس کی عدت ختم نہ ہوئی ہو اور اس کا شوہر مر جائے تو وہ زوجہ کے حکم میں ہے، اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اسی طرح اگر عورت مر جائے تو شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے، لیکن جس عورت کو طلاق بائن دی گئی ہو تو پھر وہ ایک دوسرے کو غسل نہیں دے سکتے۔ طلاق بائن اور رجعی میں فرق کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں۔ طلاق بائن وہ ہے جس میں طلاق کے بعد مرد اپنی عورت کی طرف رجوع نہیں کر سکتا مگر یہ کہ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ طلاق رجعی وہ ہے کہ جب تک عورت عدت میں ہے مرد نکاح کے بغیر اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ کتاب طلاق میں توضیح المسائل وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ عدت کا گزر جانا بھی اس کو غسل دینے میں مانع نہیں ہوگا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اگر شوہر مر جائے اور اس کو غسل نہ دیا گیا ہو یہاں تک کہ عورت کی عدت وفات ختم ہو جائے تو اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ عدت کے بعد بھی اس سابقہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے، بلکہ اگر اس عورت نے عدت وفات کے بعد شادی بھی کر لی ہو پھر بھی اس عورت کے لیے جائز ہے کہ اس اپنے مردہ شوہر کو غسل دے۔ تو یہ بہرحال اہم مسئلہ ہے، چونکہ وہ اس کی بیوی تو ہے یا وہ فوت ہوا تھا وہ اس کی بیوی تھی تو پھر وہ اس کو غسل دے سکتی ہے۔ بل لو تزوجت جاز لها تغسیلہ وان بعد الفرض، بلکہ جائز ہے کہ اگر وہ آگے شادی بھی کر چکی ہو تب بھی اس کو غسل دے سکتی ہے اگرچہ کہ یہ فرض بعید ہے۔ اس کو اسی سابقہ کے ساتھ جو ہے نا جی، اگر طلاق رجعی والی عورت عدت گزر جائے تو بھی اس کو غسل دے سکتی ہے مردہ شوہر کو، اور اگر اس نے آگے شادی بھی کر لی ہو تو بھی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ اس حد تک تو واضح ہو گیا، اس پر مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بعد میں اس پر کلام کیا جائے گا۔